السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ آج 23 مئی 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سعودی عرب چین کے ساتھ لین دین کرنے والے ممالک میں سر فہرست۔ چین کے ساتھ تجارتی لین دین کرنے والے ممالک میں سعودی عرب سر فہرست آ گیا۔ 2018 کے دوران سعودی عرب نے چین کے ساتھ 50.04 ارب ڈالر مالیت کا لین دین کیا۔ چینی قومی کمیٹی کے ماتحت ریاستی اطلاعاتی مرکز نے اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ 240 میل کی بلندی پر سعودی نے قرآن ختم کیا۔ مکہ مکرمہ میں سعودی محکمہ سیاحت و قومی ورثے کے سربراہ شہزادہ سلطان بن سلمان نے 1985 میں ماہ رمضان کے اختتام پر ناقابل فراموش تجربہ کیا تھا۔ وہ خلا نورد کی حیثیت سے ڈسکوری میں موجود تھے۔ انہوں نے 240 میل کی بلندی پر روزہ بھی رکھا اور قرآن کریم بھی ختم کیا۔ سعودی ایئر لائن کی جدہ میں ہنگامی لینڈنگ۔ مدینہ منورہ سے ڈھاکہ جانے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز SW3818 کو جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ گئی۔ ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ طیارہ کے جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے قبل ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ طیارہ کے جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی تمام ایئرپورٹ کو خالی کرا لیا گیا۔ ایک اطلاع کے مطابق طیارہ اترتے وقت ٹائر سے چنگاریاں اڑنے لگی تھیں۔ پائلٹ کی کمال مہارت کے باعث طیارہ یقینی حادثے سے بچ گیا۔ ہواباز ترکی شہری ہے۔ طیارہ اتارتے وقت کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ میں شہری دفاع کے اہلکاروں کی خدمات۔ مکہ مکرمہ میں شہری دفاع کے محکمہ نے حرم شریف کے زائرین کی خدمت کے لیے 100 رضاکار خواتین اور مردوں کی خدمات حاصل کر لیں۔ یہ لوگ بوڑھوں، زخمیوں اور معذوروں کی مدد بڑھ چڑھ کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ مدینہ منورہ میں پیر کو جگہ جگہ بارش ہوئی۔ مسجد نبوی شریف بھی بارش سے جل تھل ہو گئی۔ صفائی کارکنان نے ریکارڈ وقت میں بارش کا پانی صاف کر دیا۔ زائرین، شہری اور مقیم غیر ملکی مطمئن نظر آئے۔ مکہ مکرمہ میں 18 سالہ فلسطینی نے 25 سالہ سعودی کو قتل کر دیا۔ پیر کی الصبح 18 سالہ فلسطینی نوجوان نے الخانسہ محلے میں نوک جھونک کے بعد 25 سالہ سعودی نوجوان کو لوگوں کے سامنے قتل کر دیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق فلسطینی نوجوان سعودی عرب کے الجنوب علاقے میں زیر تعلیم ہے۔ وہ سالانہ تعطیلات کے موقع پر موسم گرما گزارنے کے لیے اپنی بوڑھی ماں سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا۔ قتل ہونے والا سعودی 1 برس پہلے ہی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ الاوالی منتقل ہوا تھا۔ واردات کی رات وہ اپنی دادی سے ملنے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ واردات غیر متوقع طور پر اچانک ہوئی۔ محلے کے لوگ جائے وقوع پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ واردات کرنے والا ایک گوشے میں نوجوانوں کو فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سعودی شہری نے آگے بڑھ کر اسے تمانچہ رسید کیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ فلسطینی نے دھاردار آلے سے وار کر کے سعودی شہری کا کام تمام کر دیا۔ پولیس نے فلسطینی کو گرفتار کر کے تحویل میں لے لیا۔ 3,63,000 برقی آلات پر پابندی۔ ریاض میں سعودی محکمہ کسٹم نے متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون و اشتراک سے 3,63,299 برقی آلات سعودی عرب میں داخل ہونے سے روک دیے۔ یہ کارروائی اس سال 1 جنوری سے لے کر آخر اپریل تک کی گئی۔ اے سی، واشنگ مشینیں، ریفریجریٹرز اور بجلی کے بلب شامل ہیں۔ محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ 2,92,916 روشنی والے آلات داخل ہونے سے روکے گئے۔ ہلال احمر سروس اب 6 زبانوں میں دستیاب ہوگی۔ سعودی ہلال احمر نے سعودی عرب بھر میں 6 زبانوں میں امداد طلب کرنے کا پروگرام جاری کر دیا۔ سمارٹ فون پر یہ پروگرام مہیا ہوگا۔ گونگے بہرے بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ کوئی بھی شخص موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہلال احمر سے امداد طلب کر سکے گا۔
چیچنیا گرجا گھر پر حملے کی مذمت۔ سعودی عرب نے جمہوریہ چیچنیا کے گرجا گھر پر مسلح حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کر دی۔ دفتر خارجہ نے اعلامیہ جاری کر کے جاں بحق ہونے والوں کے اعزار روسی حکومت و عوام سے اظہار تعزیت اور دہشت گردی کی مذمت۔ مکہ مکرمہ میں بارش۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پیر کو بارش ہوئی، جبکہ جدہ میں گرد و غبار کے طوفان نے شہریوں کی زندگی مشکل کر دی۔ مکہ مکرمہ کے مشرقی محلوں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ مدینہ منورہ میں اکثر مقامات پر موسلا دھار اور دیگر مقامات پر ہلکی پھلکی بارش کا سلسلہ رہا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دینے والے 356 سعودیوں پر مقدمات۔ جدہ غیر قانونی تارکین کو پناہ دینے والے 356 سعودیوں پر مقدمات شروع کر دیے گئے۔ انہیں فی خلاف ورزی 1 لاکھ ریال تک جرمانے اور 6 ماہ قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ عکاظ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ 330 سعودیوں کو ضمانت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ دیگر گرفتار شدگان کے حوالے سے قانونی کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ قانون جرم و سزا میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو شخص بھی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کو سفر یا روزگار کی سہولت فراہم کرے گا، یا اسے پناہ دے گا، یا اسے چھپانے کی کوشش کرے گا، یا کسی بھی طرح سے تعاون کرے گا، پہلی مرتبہ 15,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ غیر ملکی کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ مذکورہ خلاف ورزی پر 30,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ غیر ملکی کو مذکورہ جرم کے ارتکاب پر مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا اور اسے 3 ماہ قید کی سزا بھی دی جائے گی۔ اگر مذکورہ خلاف ورزی تیسری مرتبہ کی گئی تو اسے 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ غیر ملکی ہوگا تو بے دخل کر دیا جائے گا، البتہ اسے 6 ماہ کی قید بھی کاٹنا ہوگی۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ترحیل کے اداروں کے ماتحت تحقیقاتی کمیٹیوں کے سامنے مذکورہ خلاف ورزیوں کے معاملات آئے تھے۔ 1117 کلو گرام حشیش کی سمگلنگ ناکام۔ سعودی سرحدی محافظوں نے سعودی عرب کے جنوبی سرحدی علاقوں میں کارروائی کر کے 1117 کلو گرام حشیش سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور مختلف ممالک کے 30 سمگلروں کو گرفتار کر لیا۔ کرنل ساحل الحربی نے بتایا کہ گرفتار شدگان میں 13 ایتھوپین، 6 صومالی اور 11 یمنی شہری شامل ہیں۔ مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے سامان کے لیے 6 دروازے مخصوص کر دیے گئے۔ مسجد الحرام کے تحت ادارہ رہنمائی نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے والوں کے سامان کے لیے 6 دروازے مختص کر دیے ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے اعتکاف کے خواہشمند لوگوں سے آن لائن درخواستیں طلب کی تھیں اور دستی طور پر بھی درخواستیں پیش کرنے کی سہولت مہیا کی تھی۔ ہر برس کی طرح اس سال بھی اندرون و بیرون سعودی عرب سے ہزاروں فرزندان اسلام ماہ مبارک کے آخری عشرے میں حرم شریف میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعتکاف کا سلسلہ چاند رات کی نماز عشاء تک جاری رہے گا۔ اعتکاف کرنے والوں کا سامان رکھنے کے لیے الماریاں بنا دی گئی ہیں، ان کے نمبر متعین کر دیے گئے ہیں۔ الماری کھولنے بند کرنے کے لیے ڈیجیٹل تالے مہیا کیے گئے ہیں۔ اعتکاف کرنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کھانے کا سامان ہمراہ نہ لائیں، صرف وہی سامان لائیں جس کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کسی معتکف نے اعتکاف کے لیے مخصوص جگہ پر سامان رکھنے کی کوشش کی تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس طرح کا سامان صاف کرا دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعتکاف کرنے والے گیٹ نمبر 75، 76، 77، 81، 82 اور 83 سے ہی سامان لا سکتے ہیں۔ معتکف کو جائے نماز، گدا، تکیہ، اوڑھنے کے لیے چادر اور احرام لانے کی اجازت ہوگی۔ امارات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو 10 سالہ اقامہ جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے حوالے سے 2 اہم اعلان کیے۔ پہلا اعلان تو یہ کیا کہ 100% حصص کے مالک غیر ملکیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ سال رواں کے آخر تک ایسے غیر ملکیوں کی تعداد بڑھا دی جائے گی جو کمپنیوں کے 100% شیئرز کے مالک ہوں گے۔ دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ سرمایہ کاروں اور اچھوتی صلاحیت رکھنے والوں کو 10 سال کا اقامہ جاری کیا جائے گا۔ امارات طلباء کو بھی 5 برس کے اقامے جاری کرے گا، البتہ غیر معمولی امتیازی صلاحیتوں کے مالک طلباء کو 10 سال کا اقامہ جاری کرے گا۔
शेख मोहम्मद अल मखदूम ने वाज़िया किया कि अमारात गैर मामूली सलाहियतों के मालिक लोगों की सरपरस्ती का सिलसिला जारी रखेगा। 10 लाख रियाल बाहर भिजवाने की कोशिश नाकाम, गैर मुल्की को कारोबार कराने पर जुर्माना। सऊदी वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने 10 लाख रियाल बाहर भिजवाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए एशियाई शहरी को फर्नीचर का कारोबार अपने नाम से कराने वाले सऊदी शहरी पर 2 लाख रियाल जुर्माना कर दिया। उसकी सजल तिजारी खत्म कर दी, फर्नीचर का शोरूम बंद करा दिया। आइंदा इस कारोबार में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की को 2 माह कैद और फिर सऊदी अरब से बैन कर दिया जाएगा। आइंदा सऊदी अरब वर्क परमिट पर आने से रोक दिया गया। सऊदी शहरी और एशियाई की तशहीर सऊदी अखबारात में दोनों के खर्च पर करा दी गई। जी तो दोस्तों, ये था आज 23 मई 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर यह खबरें आपको पसंद आई हैं तो कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।